قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو رزق کشادہ کر سکتا ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا رزق کم کر سکتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو ایک حساب سے رزق دیتا ہے۔ یہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ انسان جتنا مرضی رزق مل جائے نا پھر بھی انسان بے شمار چیزوں میں محتاج رہتا ہے۔ تو انسان کا جو سب سے بڑا اللہ کے سامنے جو ایک عمل ہے وہ محتاجگی ہے۔ انسان کو اللہ محتاج رکھنا اگر چھوڑ دینا تو اس سے بڑا ظالم کوئی دنیا میں شاید نہ بن سکے۔ انسان کا محتاج رہنا یہ اس کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے رزق کا محدود رہنا بھی اس کا بھلا ہوتا ہے۔ رزق کا بے شمار ہونا ہمیشہ انسان کو بغاوت پر اور جرات پر اور کبر پر اور فساد کی طرف جانا راغب کرتا ہے۔ انسان جب بھی اللہ کو بھولتا ہے نا، وہ جب اس کے پاس رزق کشادہ ہوتا ہے اس وقت وہ بھولتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، اپنے فیصلے کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل مالدار لوگوں کو دیکھیں تو اس کی رائے کو اگر کوئی رد کر دے نا تو وہ بڑا برا منا جاتا ہے، اس کی اگر شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو وہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ رزق ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے نا اس کا لباس بدل جاتا ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے، اس کی سواری بدل جاتی ہے، اس کے دوست رشتہ دار بدل جاتے ہیں، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ بدل جاتا ہے۔ ہر ایک میں وہ پرانے لوگوں کو چھوڑتا جاتا ہے۔ پرانے لوگوں میں سب سے پہلے ماں باپ رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر اس کا وہ جہاں اس نے جنم لیا ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، وہ محلہ ہوتا ہے، وہ گاؤں ہوتا ہے، وہ شہر ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ہے نا ان لوگوں سے بھی ملنا چھوڑ دیتا ہے جو اس کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں، وہ اب اپنے لیول کے اور اپنے گریڈ کے دوستوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہر ایک کو جیسے اس کے پاس مال زیادہ آتا ہے نا تو وہ ہر ایک کو اپنا محکوم، اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ وہ کہتا ہے کہ میرے فیصلے کو مانا جائے۔ برادری میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، علاقے میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، ملک میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ پیسوں سے ہر کام کو کرنے کی اس کے اندر عادت بن جاتی ہے، پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے، پیسوں سے نظام چلانا چاہتا ہے۔ وہ پیسوں کو اتنی بڑی طاقت سمجھ لیتا ہے کہ اس طاقت کے سامنے وہ اللہ کی طاقت اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ پیسے کا زیادہ آنا انسان کی جو آخرت کے بارے میں اس کا عقل کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر جو نیک خصلتیں اللہ نے غربت میں رکھی ہوتی ہیں نا، عاجزی، انکساری، تواضع اور اللہ کے حکم کو مان لینا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جانا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں زیادہ رزق کے بدلے میں اس سے لے لی جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دنیا میں مال جب بھی ایک دروازے سے آتا ہے نا، دنیا جب بھی ایک دروازے سے آتی ہے تو دوسرے دروازے سے دین جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ ایک گھر میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ علماء نے تو اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر کوئی بندہ دریا کے اوپر ننگے پاؤں چلے پانی میں اور وہ یہ کہے کہ میرا پاؤں گیلے نہ ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے زیادہ رزق جو ہوتے ہیں نا وہ فساد کی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ سے حاجات کا سوال کیا کریں، کثرت رزق کا سوال نہ کیا کریں، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ تو کثرت رزق جو ہوتا ہے نا یہ کفر کا ایک شیوہ ہے۔ کافر کہتا ہے کہ زیادہ مال ہوگا، زیادہ پیسے ہوں گے، زیادہ دولت ہوگی تو کام بنے گا۔ مسلمان کثرت رزق کی بجائے
برکت رزق کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ مسلمان کو جو دعا بتائی گئی ہے نا رزق میں، وہ قناعت بتائی گئی ہے۔ میں نے حدیث کے اندر 60 سے زیادہ رزق کے بارے میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں نا اور پڑھی ہیں اور سنی ہیں، وہ ان میں 4 کلمات کثرت سے ہیں۔ ایک کلمہ اس میں ہے، یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے اس کے اوپر قناعت عطا فرما، مجھے اسی میں راضی کر دے۔ دوسرا فکرہ ہے، اے اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ تیسرا فکرہ حدیث کی 60 دعاؤں میں جو 4 لفظ ہر دعا کے اندر آیا نا کہیں نہ کہیں، تیسرا فکرہ ہے، اے اللہ میری محنت وہاں نہ لگا جہاں پر تو نے میرا رزق لکھا ہی نہیں۔ اور چوتھا فکر ہے، یا اللہ پاک مجھے اس رزق کے ذریعے سے مجھے تو خیر بھلائی عطا فرما، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے قرآن پاک کے ذریعے سے کہ زیادہ رزق باعث فساد ہوتا ہے، اور اگر زیادہ رزق اگر مسلمانوں کو یہی اس دور کے مسلمان کو یہی گلا ہے نا کہ رزق کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ نے مسلمان کو، ایمان والوں کو دنیا کے بدلے میں اپنی ذات کی پہچان دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، نیک اعمال دیے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ اس ایمانی قوت سے کفر ڈرتا ہے اور کفر زیر ہوتا ہے۔ اور آج کے سارے کفر کو جو خوف ہے نا، وہ مسلمان کے مال سے نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، وہ اس کے ایمان سے خوف ہے، جو اس کا اللہ کے اوپر اتنا اعتبار، یقین، توکل، بھروسہ، اور وہ جو ہے نا یہ جو طاقت مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے نا کہ کچھ بھی نہ رہا تو میرا اللہ مجھے پال لے گا، مجھے موت بھی آئے گی تو میرے بچوں کو میرا اللہ جو ہے نا وہ سنبھال لے گا، ہر چیز میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ جو طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ زیادہ مال آنے سے یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور تھوڑا مال آنے سے بار بار مال کی کمی آئے، تنگی آئے، بیماری آئے، مشکل آئے، اور اس کا اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا، اس سے ایمان تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پھر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر پریشانی آتی ہے، پھر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پھر مشکل آتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر مشکل ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو غیب میں ہوتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہمارے تحت شعور کے اندر اللہ کا بھروسہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کفر کو، شیطان کو، ہر ایک کو اس طاقت کا خوف ہے۔ مال سارا آ جائے نا تو اس سے کافر کو خوف نہیں ہے، اس لیے کافر ہمیشہ مسلمان کو بہت زیادہ مال دے کر گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں قرضے دے دے کے وہ کہتا ہے کہ بس ان کے پاس مال اتنا آ جائے، ان کو دین بھول ہی جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ بھول ہی جائے، ان کا دھیان ہماری طرف آ جائے کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو ہم یہودیوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کفر کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور جو ہے نا غیر مسلم کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور ان مال کے ذریعے سے یہ ہر وقت عیاشیوں میں، گناہوں میں مبتلا رہیں۔ تو ہمیں مال کے ذریعے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مسلمان کے پاس مال زیادہ آ جائے گا، ان کو ہمارے ایمان کی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔